کیا جانے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ہم تو براہیمی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہم کس کو زندہ کر رہے ہیں؟ براہیمی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ مردہ چڑیوں کو پکارنا اگر شرک نہیں ہے تو مردہ ولیوں کو پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ پوری روئے زمین تمہارے لیے مسجد، مسجد مناروں کا نام نہیں ہے، یاد رکھو، مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے۔ مسلمان جس مقام پہ سجدہ کرتا ہے وہی اس کی مسجد ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں میں بھی اس میدان کا کھلاڑی تھا، اور آپ کو جیسے بیٹھ کے منڈیاں ہلا رہے ہو، جب میں اس کے الٹا بیان کرتا تھا جب بھی منڈیاں ہلتی تھی۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے قادری، ہے چومے چلتے تھے۔ اللہ کی قسم اسلام نہیں ہے، انہیں اسلام سے دشمنی نہیں ہے، کسی کو بھی اسلام سے دشمنی نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے اس کو بھی اسلام سے دشمنی ہے۔ یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، انہیں بھی اسلام سے کوئی دشمنی نہیں، انہیں ہمارے کردار سے دشمنی۔ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈر سکتے؟ یہ بات کیا ہے؟ یہ اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس عقیدے کا خوبر بنائیں۔ حیدرآباد کے اندر ایک مولانا چیخو ہے، کوئی مولوی چیخو صاحب کہتے ہیں تم ابھی زبان سے ابھی ان کو پکارتے بھی نہیں ہو، صرف یا غیب میں نکل دو دوست پاک حاضر ہو جائے۔ اب نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب اسلام اگر قتل کرنے کی بات کرتا، اسلام مٹانے کی بات، مات ڈالو ہر غیر مسلم کو ختم کرو، تو میرے بھائیو یہ غیر گلف کنٹری میں لاکھوں جو غیر مسلمین روزی روٹی کے لیے بیچارے وہاں جا کے نوکری کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، آپ بتلائیے کہ وہ زندہ رہتے؟ وہ لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، جس ذرا سی بات پر آپ اللہ کا خوف اتنا محسوس کرتے تھے، اور آپ ایسے بیٹھ ٹکرانا تو بڑی دور کی بات تھی، پورا چھری سینے میں خوف کر کے معافی کی بات آپ کر رہے ہیں، الٹے مقدمے کرواتے ہو، الٹے ایک دوسرے کو پھنساتے ہو، جھوٹی گواہیاں دیتے ہو، چوریاں کرتے ہو، اور نہ جانے کیسی کیسی مسلمان حرکتیں کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر افسوس ہے، ایسے کردار کے اوپر اور ایسے لوگوں کے اوپر افسوس ہے، پھر الزام دیتے ہو اسلام خطرے میں ہے۔ اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس اسلام کو اتارا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جس کی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن کھلا ہے۔ وطن کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فرض ہے، وطن کی حفاظت کرنا، اس کے اینٹ کی یہاں ذرے ذرے کی، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، ہم اسے برباد کرنے دیں گے؟ بولو یہ ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی
حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 19 صفر 1446 ہجری مطابق 24 اگست سن 2024 عیسوی کے جامع مسجد توحید جامع مسجد اہل حدیث گورا بنڈا حیدرآباد کے اندر جو حضرات و خواتین کا بروز اتوار اجتماع منعقد ہوا ہے، اس اجتماع میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر مجھے کچھ دیر گفتگو کرنی ہے اس کا وہ موضوع ہے، وہ عنوان ہے اسلام کا خلاصہ، اسلام کا لب لباب، اسلام کا نچوڑ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی 1 گھنٹہ، اور آدھا گھنٹہ جو ہمارے پاس ہے وہ اس میں سوال و جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی رکھے گئے ہیں، اور اس میں سوال و جواب ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سے وقت میں مجھے دین اسلام کے خلاصے کو، اس کے مغز کو، اس کے لب لباب کو، اس کے حاصل کو مجھے بیان کرنے کی، اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ذہن و دماغ میں بٹھانے اور اسے اپنے سینے سے لگانے، اور اس کے اوپر ہمیں بھی، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، میری ایک گزارش رہتی ہے اور کبھی کبھی میں وہ درخواست کرتا ہوں، ورنہ عموماً تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اہل اسلام ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو بڑی محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کے طور پر مومنوں کو یاد دلایا کرو۔ میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو تقریریں ہیں یا اس طرح کے جو چھوٹے اجتماعات یا بڑے جلسے جلوس جو ہوتے ہیں، ان کے انعقاد کرنے کا، ان کے منعقد کرنے کا، ان اجتماعات کو کرنے یا کروانے کا جو مین مقصد ہے وہ ہے کہ ایمان کے اندر تر و تازگی پیدا ہو، اور ایمان کے اندر جب تر و تازگی ہوگی تو عمل کا، اس ایمان کا جو ایفیکٹ ہے، جو اثر ہے، وہ اثر ہے عمل، وہ عمل کا اظہار ہو۔ اگر یہ ہے اصل مقصد، تو میں عرض یہ کروں گا کہ یہ جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ عبادت و بندگی کی طرح سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں آپ بھائیوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، اور اپنی ماں بہن بیٹیوں سے بھی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے اور جو سن رہے ہیں، میں اسے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ اطمینان و سکون سے تشریف رکھیں، بیٹھیں، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں انہیں غور سے سماعت فرمائیں، تاکہ علم حاصل ہو، علم ہے، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے والا بن سکیں آپ۔ بالخصوص میرا جو مقصد ہوتا ہے، میری تقریر کا یا جو میرے اس طرح کے اجتماعات میں میری شرکت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنا، اسلام کے بارے میں، قرآن و سنت کے بارے میں علم دینا، اس علم پر وہ خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں تعلیم دینے کا، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے محلے، اپنے پڑوسی، اپنے جو بھی ان کے گھر قرب و جوار میں ہیں،
شہر اور اپنی بستی اپنے قریوں کو وہ اس کی طرف دعوت دیں، وہ اس کو بتائیں، وہ ان کو پھیلائیں کہ اسلام یہ ہے۔ تو یہ ہے درخواست میری آپ تمام حضرات سے کہ آپ میری باتوں کو دھیان سے سنیں اور اپنے ذہن و دماغ میں اس کو بٹھائیں اور لوگوں تک پہنچانے کی اس کو کوشش کریں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی مشکور ممنون ہوں اس جامع مسجد توحید بورا بنڈا کے ذمہ داران کا اور اہلیان بورا بنڈا کا بھی، اپنے اخوان کا، اپنے احباب کا، جنہوں نے اپنی محبت کے ذریعے اپنے اظہار کیا اور کچھ ناچیز سے رابطہ کیا۔ انہیں جب پتہ چلا کہ میں پچھلے ہفتے یہاں حاضر ہوا ہوں تو انہوں نے سبقت کی اور مجھے موقع دیا کہ میں ان کے درمیان حاضر ہوں آپ حضرات کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کے منعقد کرنے والوں کو، اس میں شریک ہونے والوں کو، سامعین کو، سامعات کو، حاضرین کو، مجھے بھی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نیک بدلہ عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کے میزان حسنات میں بنائے اور اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کو امن و راحت اور سکون و اطمینان سے اس دنیا میں زندگی گزارنے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جس طرح یہاں اکٹھا ہیں اسی طرح سے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، آئیے میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں۔ اسلام کا خلاصہ، اسلام کا نچوڑ، اسلام کا لب لباب۔ اسلام کی تشریحات بہت زیادہ ہیں، آپ کو پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام ہی دین برحق ہے، اسلام ہی وہ دین ہے اور اسلام ہی وہ دھرم ہے جو پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس کو بھیجا ہے۔ اور جب سے انسان پیدا ہوا، جب سے انسان اس دنیا میں آیا، تب سے اسلام اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ انتہائی قدیم، انتہائی سیدھا اور انتہائی امن و سلامتی، رحمت کا، برکت کا اور انتہائی پرفیکٹ اور مضبوط اور قائم و قائم رہنے والا یہ دین ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ ویسے اس دنیا کے اندر جو بھی نبی اور جو بھی رسول آئے، انہوں نے اپنے لوگوں کو حضرت آدم جو پہلے انسان ہیں وہاں سے لے کر آج تک اور یہ قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اسی طرح سے چلے گا، چلتا رہے گا اور اسی طرح سے پھیلے گا، پھیلتا رہے گا اور اس کے دشمن دشمنی کر کے جہنم میں، نرک میں جاتے رہیں گے، اس سے دشمنی کر کے اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، لیکن یہ اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا بلکہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بات ہر انسان کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اسلام اس دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور نہ ہی اسلام کو کسی سے کوئی خطرہ ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اسلام کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اسلام جو دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین اور یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ اسلام کی وجہ سے زندہ ہیں، باقی ہیں۔ جس دن اسلام ختم اس دن سب ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کلمہ توحید کا پڑھنے والا، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ، لا جس کو ہم کہتے کلمہ توحید، یہ منتر، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی پوجھ کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود جس کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے، کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے اس دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے، اسی کلمے کی استھاپنا کے لیے، اسی کلمے کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے، اسی کلمے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ زمین بھی بنائی گئی، یہ آسمان بھی بنایا گیا، یہ چاند بھی ہے، یہ سورج بھی ہے، یہ ہوا بھی ہے، یہ آگ بھی ہے، یہ پانی بھی ہے۔ غرض کی ہم کو بھی اسی کلمے کی خدمت کے لیے، اسی کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسی کلمے کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے، اسی کلمے کو ایک شخص، ایک منش، ایک انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔
یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں ہمارے بھی آ جانی چاہیے. اور جو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہیں، جو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مخالفین ہیں، جو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو مٹانے کی فکر میں بیچارے گھل رہے ہیں، پریشان ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی اوچھی اور اولی باولی حرکتوں میں مصروف ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے باولا پن سے اس کلمے کو مٹانے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں. وہ تڑپتے رہیں، بلکتے رہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. یہ بات آپ کے بھی دماغ سے، ہمارے بھی دماغوں سے یہ بات مٹ جانی چاہیے کہ یہ اسلام کبھی مٹنے والا، بولو اسلام مٹنے والا نہیں، نہ اسلام خطرے میں ہے. ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم خطرے میں ہو سکتے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم خطرے میں ہو سکتے ہیں، ہمارے اوپر آکرمن ہو سکتا ہے، ہمارے گھروں میں بلڈوزر چل سکتے ہیں، ہماری مسجدوں کو توڑا جا سکتا ہے. یہ ہماری بدعمالیاں، وہ اس کی وجہ بھی ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا. اس کی وجہ بھی ہے اور اس کا نسخہ بھی ہے. آپ بھی خطرے میں نہیں ہوں گے اگر وہ فارمولہ اگر آپ نے اپنا لیا. آپ بھی خطرے میں نہیں ہوں گے اگر وہ نسخہ جو قرآن کریم کا ہے آپ نے اپنا لیا، جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. آپ بھی اس خطرے سے باہر ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک. یہ جو خطرہ ہمارے سروں پر ہے، اس کا سبب دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اللہ کی قسم اسلام نہیں ہے. انہیں اسلام سے دشمنی نہیں ہے، کسی کو بھی اسلام سے دشمنی نہیں ہے. جو غیر مسلم ہے اس کو بھی اسلام سے دشمنی ہے. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، انہیں بھی اسلام سے کوئی دشمنی نہیں. انہیں ہمارے کردار سے دشمنی، ہمارے کیریکٹر سے دشمنی. وہ دیکھیں، یہ بجلی ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے. اگر کہیں سے آپ کو کرنٹ مار لیتی ہے، کرنٹ لگ جاتا ہے، تو اس کرنٹ کی غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے تار کو ننگا چھوڑا ہوا ہے؟ میری بات سن سمجھیے گا. تار کو آپ نے ننگا چھوڑا ہوا ہے اور اس کو ننگا چھوڑا ہوا، پھر اس کے اوپر آپ نے انگلی رکھی ہوئی، تب آپ کو وہ جھٹکا لگا، تو اس میں بجلی کی کیا غلطی ہے؟ جب آپ بجلی اٹھاتے، غلط بات ہے، غلط بات ہے، غلطی تو آپ کی. تو غلطی ہماری ہے جو ہم خطرے میں، بجلی کی کوئی غلطی نہیں. آپ نے بجلی ننگا کیا ہوا اس لیے وہ خطرے میں. آپ خطرے میں ہیں، آپ کی اولاد خطرے میں، آپ کی بیوی بچے، آپ کی پراپرٹی، آپ کی سب خطرے میں. میرے عزیزو ایک مثال ہے چھوٹی سی سمجھنے کے لیے. تو یہ بات اپنے ذہن و دماغ سے پوری دنیا کے لوگوں کو اور ساری دنیا کے مملکتوں کو، بادشاہوں کو اور بڑے بڑے مفکرین کو، بڑے بڑے دانشوران کو، بڑے بڑے حکمرانوں کو، بڑے بڑے پوجی پتیوں کو، بڑے بڑے مالداروں کو، بڑے بڑے دشمنوں کو، بڑے بڑے ہتھیاروں کے مالکوں کو یہ ذہن و دماغ میں، یہ تعلیم میں دے رہا ہوں، یہ میسج میں دے رہا ہوں. آپ کے ذریعے سے یہ میسج عام ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کو تم مٹانا چاہ رہے ہو، بہت بڑی بھول کر رہے ہو. مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے اور نرک میں جاؤ گے. تم اپنے پیروں میں خود کڑھاڑی مارو. یہ مٹنے والا نہیں. اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے پیچھے مت پڑو. یہ مٹ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ بھی اگر اس دنیا میں، ایک بندہ اسلام قلت اور کثرت پر ایمان نہیں رکھتا، یہ اسلام کے تعلیم سے بہت دور ہے کہ ہم زیادہ ہیں تو ہم غالب آ جائیں گے، ہم کثرت میں ہو جائیں گے تو ہم بہت بڑے معزز اور محترم ہو جائیں گے، ہماری تعداد بڑھ جائے گی تو ہم حکومتوں کے مالک ہو جائیں گے. یہ ذہنیت مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے. نہ اسلام اس طرح کی تعلیم دیتا ہے. یہ ذہنیت کفر کی ہے. وہ اس کو ہمیشہ بنی اکثریت کی فکر رہتی ہے. اور بزدلی کہہ لیں اس کو، یا توہم پرستی کہہ لیں، یا بزدلی کہہ لیں اس کو، کہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے. اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اوپر خطرہ محسوس کرتا ہے. اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد، آپ کے ماننے والوں کی تعداد مدینے میں، مکے میں کفر کے مقابلے میں بہت تھوڑی، لیکن قرآن نے بیان کیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی بجلی کی کڑک بھی آتی ہے تو ان کفار کے کلیجے لڑک جاتے ہیں. ارے یہ مصیبت ہمارے اوپر آنے والی، ہم خطرے میں.
اللہ کے نبی کو کوئی خطرہ نہیں، مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر کہیں آندھی آئے، کہیں طوفان آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ کے ذکر کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، بجلی کڑکی، آندھی آئی، طوفان آیا تو فوری وقت الصلاۃ جامعہ، دوڑو مسجد کی طرف، نماز ادا۔ سورج کو گرہن لگ گیا، نماز پڑھو، بجلی کڑکنے لگی، نماز پڑھو، مصیبت آئی، نماز پڑھو، اللہ کی یاد کی طرف پلٹتے تھے، دوڑتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھو، کوئی خوشی کا موقع آیا، شکرانہ ادا کرو، شکرانے کی نماز پڑھو، سجدے شکر کرو، ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام کا شیوارہ۔ اسلام نے کبھی گھبرانے کا، پریشان ہونے کا، ڈرنے کا نہیں بتایا۔ ڈرتے وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، شیطان کا ڈر ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس عقیدے کا خوبر بنائیں۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ اقبال نے کہا تھا یقین محکم، ایمان پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، ٹھوس ہونا چاہیے۔ یقین کو کبھی تر سے تر ہونا چاہیے۔ سورج پورب سے پچھم نکلتا ہے، پورب سے پچھم میں ڈوبتا ہے، لیکن اتنا یقین ہونا چاہیے کہ وہ پچھم سے نکل سکتا ہے، ہو سکتا ہے نکلے، لیکن اسلام جھوٹا ہو سکتا، اللہ کے اوپر ایمان جھوٹا ہو سکتا۔ اتنا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ پختگی جب تک نہیں ہوتی تو عرض کر رہا تھا نا کہ دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ آپ ایک حکومت نہیں 10 حکومتیں لیں، پوری دنیا میں آپ رہیں، اسلام کو آپ کے وجود سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اسلام جس نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہی اس کا مالک ہے۔ ہم حفاظت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حفاظت کرنے والا وہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور اس سسٹم کو اس دنیا کے اندر جس نے بھیجا ہے۔ تم سورج سے جنگ کرو، کر سکتے ہو، سورج ایک حقیقت، سورج کو اپنی مرضی سے چلانا چاہو چلا سکتے ہو، جہاز چلا سکتے ہو، موٹر چلا سکتے ہو۔ سورج کو کہو کہ ادھر سے ادھر رہے، اپنے حکم کا غلام بنا لو سورج کو، سورج تمہارے حکم کا غلام ہو سکتا ہے؟ بولو۔ چاند، رات اور دن تمہارے حکم، چاہے تم سائنس کے آسمانوں پر کھڑے رہو، سائنس کے مالک بن جاؤ، لیکن اپنی سائنس سے، اپنے علم سے سورج کو تم پورب سے پچھم سے نہیں نکال سکتے، سورج کو اپنی مرضی کے مطابق تم دائیں بائیں نہیں کر سکتے، وقت اور بے وقت اسے نکلنے اور ڈوبنے کا حکم نہیں دے سکتے۔ کتنا بڑا بھی آپ ریموٹ کنٹرول بنا لیں، ریموٹ بنا، میں بھی آ رہا تھا راستے میں، بیٹا میرا عبداللہ گاڑی چلا رہا تھا، میں نے گھڑی دیکھی، میں نے کہا بیٹا کتنا کلومیٹر رہ گیا؟ اس نے کہا 2 کلومیٹر۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا اس کو، لیکن یہ تجھے کیسے معلوم؟ بولے بابا یہ موبائل میں بتا رہا۔ میں نے کہا یہ عالم الغیب تو نہیں ہے، تو تم کیسے اس کے اوپر یقین کر رہے ہو کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بورا بنڈا کی مسجد تک پہنچنے کے لیے اتنا ٹائم لگے گا اور وہ اتنے کلومیٹر؟ تو اس نے کہا یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہے کہ اس کو کچھ پتا ہے، اس لیے بتا رہا ہے کہ اس کے اندر وہ مشینریاں فٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ رادار سے یا کسی بھی چیز سے اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، اور وہ آپ کو اپنی گاڑی کی سرعت، گاڑی کی رفتار کے حساب سے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اتنے دیر میں پہنچو گے، اتنے کلومیٹر کا فاصلہ، اتنے حساب سے آپ ٹریفک ہے یا نہیں ہے اس حساب سے آپ کرا، وہ اپنے حساب سے بتا رہا ہے، اس کا اپنا ایک میتھمیٹکس حساب و کتاب ہے، ورنہ یہ نہیں کہ وہ کچھ جانتا ہے، وہ تو مشین ہے۔ میں نے کہا صحیح بات ہے، جو موبائل آپ کو یہ بتا سکتا ہے، دائیں گھومو بائیں گھومو، یہاں سے لے کر کے بغیر انجانے راستے پر چلے جا رہے اور منزل تک وہ گاڑی آپ پہنچا دے رہا ہے، اتنا تو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ کہے کہ سائنسدان اس سورج کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر دے، میں تو یہ کہتا ہوں سورج تو بڑی دور کی بات نہیں، آپ کے یا ان کے یا جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں بڑے بڑے علم والے ہیں، ان کے جسموں پر آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہر ایک کی ذمہ داریاں اللہ تبارک تعالیٰ نے
دی ہے ہر ایک کو. کام کو سننے کی ذمہ داری دی ہے, آنکھ کو دیکھنے کی ذمہ داری دی ہے, زبان کو بولنے کی ذمہ داری ہے ہر ایک کو, اور ناک کو سونگھنے کی ذمہ داری دی ہے. آپ بہت بڑے ودوان ہیں, آپ بہت بڑے سائنسداں ہیں, سائنٹسٹ ہیں. میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آنکھ سے کہیے کہ بولنے کا کام کریں. آپ آنکھ سے بولنے کا کام کروا سکتے ہیں, آپ ناک سے سننے کا کام لے سکتے ہیں, آپ اس کے مالک ہیں. آپ کیسے یہ میری آنکھ ہے, یہ میری ناک ہے, یہ میرے کان ہے, میری زبان ہے, سب کچھ آپ کی ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ. لیکن وہ آپ کے بھی حکم کے تابع, وہ کس کے حکم کے تابع؟ اللہ. وہ مالک الملک ہے جس کے حکم کے تابع زمین کا ذرہ ذرہ ہے. مالک الملک, اللہم مالک الملک, تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک ہے. یہ زمین اور یہ آسمان, یہ چاند اور ستارے, یہ سب اس اللہ جس نے اس کو بنایا ہے, یہ اس کے غلام ہیں, یہ اس کے ادھین ہیں, یہ اس کے فرما بردار ہیں. ان کے اوپر کسی کی بھی حکمرانی کر سکتی. تو ہم اور آپ جب اپنے جسم کے اوپر اپنی حکمرانی قائم نہیں کر سکتے, اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتے, تو اس کائنات میں اسلام کو مٹانے کی بات جو لوگ کر رہے ہیں, یا جو لوگ کہہ رہے ہیں پوری دنیا سے بھارت کا ایک بہت بڑا سادھو ہے, اللہ کو ہوتا اسی لائق تو ویسے ذلیل تو نہ ہوتا, اتنا بڑا ذلیل آدمی. وہ کہتا ہے ہمارا مشن ہے کہ ہم پوری دنیا سے اسلام کو مٹا دیں. ہم پوری اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے, بولو آمین. اسلام کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا, نہ اسے سوچتا ہے, بلکہ سب کو ہدایت کی بات. ابو جہل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا, ابو لہب کے لیے ہدایت کی دعا فرمائے, بڑے بڑے کفار سب کے لیے آپ نے ہدایت کی دعا کی. تو اسلام کی خوبی یہی کہ وہ اپنے مخالفین کو ختم کروانے کی کمی نہیں ہوتا, ان کو ختم کرو. جیسا کہ کچھ بزدل اور کچھ تھوڑ دلے نوجوان ہیں, وہ کسی تعصب کی وجہ سے, گمراہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں. اسلام کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگاتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں کہ اسلام اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتا, اسلام اپنے سوا کسی سے بھی دوستی نہیں کرتا, اسلام اپنے سوا کسی کو بھی نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں رہے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے, تم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں. قرآن کی چند آیتیں جو کسی حساب سے کسی مقصد کے لیے اور کسی الگ معاملے کے لیے باتیں کی گئیں, اس کو کوڈ کر کے اپنے لوگوں کو اپنے یعنی اپنی کمیونٹی کو گمراہ کر رہے ہیں. کیا اسلام کو قتل کرنے کا, سب کو مار ڈالو, سب کو مار ڈالو. ہم نے کہا جاہلوں کو کون سمجھا؟ اگر یہی اسلام کہتا تو آج کئی کروڑ کئی لاکھ ہندوستانی عرب کنٹریز میں رہتے ہیں, گلف میں رہتے ہیں, رہتے کہ نہیں رہتے ہیں, غیر مسلم ہیں, کرسچن بھی ہیں, مختلف دھرموں کے ماننے والے لوگ بھی ہیں, گلف میں رہتے ہیں, عربوں میں رہتے ہیں. ان سے پوچھو, ان سے انٹرویو لو, تم یہاں امن و شانتی سے زندگی گزار رہے ہو یا تم اپنے ملک میں امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہو؟ رب کعبہ کی قسم ہے, لوگ برجستہ کہیں گے ہمیں جتنا امن اور جتنی شانتی اور جتنا امن اور جتنا سکون اس عرب کنٹری میں مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے ملتا ہے, ہمیں اپنوں میں بھی وہ امن اور سکون نہیں ملتا ہے. حقیقت کی نہیں حقیقت. اب اسلام اگر قتل کرنے کی بات کرتا, اسلام مٹانے کی بات, مات ڈالو ہر غیر مسلم کو ختم کرو, تو میرے بھائیوں یہ گلف کنٹری میں لاکھوں جو غیر مسلمین روزی روٹی کے لیے بیچارے وہاں جا کے نوکری کر رہے ہیں, غلامی کر رہے ہیں, آپ بتلائیے کہ وہ زندہ رہتے؟ وہ لوگ رہتے اور اسی بھارت کی سرزمین پر یہ بدقسمت اور یہ چھڑدلے لوگ ہیں, یہ چھوٹے ذہنیت کے لوگ ہیں, یہ اپنی روزی روٹی کے مر رہے ہیں کہ لوگ اسلام کی چاشنی, اسلام کی لذت اور اسلام کی تابناکی اور اسلام کی عظمت کو پڑھ کر الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں, اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان کو. شیطان ہے نا, یہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب اذان آپ دیکھتے ہو نا اللہ اکبر اللہ اکبر, شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. شیطان کو تکلیف ہوتی ہے, اور جن کو بھی تکلیف ہوتی ہے اذان سے یا مسجدوں سے, یہ سمجھ لو کہ وہ شیطان کا بنتا ہے, وہ شیطان کا بنتا ہے. وہ بڑا ہو چھوٹا ہو, کوئی عالم ہو, کوئی مولوی ہو, کوئی سنت ہو, ساتھو, پیر ہو, فقیر, کوئی بھی, اذان سے جسے بھی دکھ ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کون ہے
بولو شیطان کی تو ہوا نکل جاتی ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے ریاح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے اور جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک وہ بھاگ کے چلا جاتا ہے، پھر جب اذان کی آواز بند ہو جاتی ہے پھر پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، اذان کو کوئی خطرہ نہیں۔ نماز لوگ کہتے ہیں کہ مسجدیں گرا دیں کہاں نماز پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، تم ایک چند اینٹوں کی دیوار قائم کر کے اس میں جو سجدہ کر کے مسجد بناتے ہو، اس کی عظمت اور اس کا مقام اس کا رتبہ اللہ کے ہاں ہے، لیکن اے میری امت کے لوگوں تمہارے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنانی ہے، پوری روئے زمین تمہارے لیے مسجد۔ مسجد مناروں کا نام نہیں ہے، یاد رکھو، مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے۔ مسلمان جس مقام پہ سجدہ کرتا ہے وہی اس کی مسجد ہوتی ہے، وہی اس کی کیا ہوتی ہے۔ یہ بہتر ہے یہ تمہارے لیے ایک خاص جگہ بتا دی جائے وہ بہتر ہے۔ بولو ایک آدمی کو 100 فٹ زمین دے دی جائے وہ بہتر ہے، ایک آدمی کو 100 ایکڑ زمین دے دی جائے وہ بہتر ہے۔ بولو خوشی کس میں ہوگی؟ بولو 100 ایکڑ میں ہوگی نا، تو آپ کو تو پوری دنیا دے دی گئی ہے مسجد کے لیے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ روئیں یہ ترسیں کہ جہاں رہے وہاں خناس پیدا، جہاں رہے وہاں بے برکتی، جہاں بیٹھ جائیں وہاں چور چکے اور بدماش روئے ہمارے دشمن، ہم کیوں روئے؟ اللہ کی یہ زمین ہے، جنگل ہو کہ صحرا ہو، جہاد ہو کشتیاں ہو، پانی ہو بحر ہو کہ بر ہو، ہم جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے مسجد، وہی ہمارے لیے۔ تو اب خوش ہو جاؤ، یہ بشارتیں ہیں، یہ خوشخبریاں ہیں، نا امید نہ رہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھارت میں اپنے وطن میں پیدا کیا، یہاں ہمیں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی نہ کوئی ضرور مصلحت ہے ہمیں یہاں رکانے میں، ہمارے آبا و اجداد 47 میں نکل گئے، وہ چلے گئے، ہم بائی چوائس ہمارے باپ دادا یہاں تھے، یا کسی وجہ سے یہاں پہ چلے رہے اور اللہ نے یہاں ہمیں رکھا، تو ہمارے لیے یہاں کی زمین باعث بابرکت ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری جگہ ہے، ہمیں اس کو آباد رکھنا، ہمیں اس میں امن و شانتی پیدا کرنا، اور اس کے اندر فساد، دہشت گردی، آتنکواریت اور بدماشیاں کرنے والوں کو، اس زمین کے اندر فساد پیدا کرنے والوں کو سمجھانا، بجھانا، ان کو تعلیم دینا، انہیں ایجوکیٹ کرنا، اور اگر نہ مانے تو انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈالنا، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہم سب کا کیا ہے؟ بولو وطن کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فرض ہے، وطن کی حفاظت کرنا، اس کے اینٹ کی ذرے ذرے کی، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، ہم اسے برباد کرنے دیں گے؟ بولو یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا دیش ہے، ہمیں اس سے محبت کرنا سکھایا گیا ہے، ہمیں اس سے محبت کرنا ہے۔ اور اب تاریخ اگر آپ پڑھو گے، مٹانے والوں کی بات اس بیوقوف کو کوئی سمجھائے، میں نے اس کی کلمیں سنی تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس کو ہسٹری نہیں معلوم، جن مغلیہ بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے مسلمان کے نام پر، ارے اگر ان کے دماغ میں یہی بات آ جاتی کہ ہمیں دین ہی پھیلانا ہے، حالانکہ وہ دین کے لیے نہیں آئے تھے، زمین کے لیے آئے تھے، کس کے لیے آئے تھے؟ دین کے لیے آتے، تو آج بیٹا تمہاری تو چیپی کا تمہارے ساتھ پشتوں کا بھی پتہ لگا نہیں ہو۔ اگر وہ یہی چاہتے کہ زمین کو بے دینوں سے پاک کرنا، اگر وہ یہی چاہتے کہ غیر مسلموں سے اس زمین کو پاک و صاف کر دینا ہے، تو آج جو تم بڑھ بڑھ کے زبان دراز کر رہے ہو، جو گلی ڈنڈا کھیل رہے ہو، جو فٹ بال کھیل رہے ہو، ملگپے مار رہے ہو، یہ ہم نے بنایا تھا سونے کی چڑیا، یہ ہماری طاقت تھی، ہمارا پاور تھا، ہماری قوت تھی۔ اگر وہ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، اگر انہیں اسلام کے علاوہ کسی اور سے نفرت تھی، دشمنی تھی، بغض ہوتی، عداوت ہوتی، یا اسلام ہی کی تعلیم میں اگر کوئی نفرت کی بات ہوتی، تو آج تمہارے باپ داداؤں کے پیٹھ سے ہوتے ہوئے آج تم جیسے نالائق
اور خبیث قسم کے بدزبان اور جھوٹے اور مکار لوگ پیدا نہیں ہوتے، ان کا وجود وہی ختم ہو جاتا، 600-800 سال پہلے ہی وہ مٹ جاتے کہ نہیں؟ یہ دلیل ہے اس بات کی، مردودوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام کسی سے دشمنی نہیں کرتا، اسلام کسی کو مٹانے کے لیے نہیں آیا، اسلام کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام کسی کی نفرت نہیں سکھاتا، عداوت نہیں سکھاتا، اسلام کو محبت سکھاتا، اسلام عمل سکھاتا ہے، اسلام راحت کی بات کرتا ہے، اسلام شانتی کی بات کرتا ہے، اسلام لین دین ہر چیز کے اندر عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، یہ اسلام سکھاتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نام لینے والوں، اے اللہ کا ذکر کرنے والے، اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنے والوں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی سب سے بڑا تقویٰ ہے، عدل سے کام لے، یہ ہے اسلام، یہ ہے عدل سے کام، جس نے تم کو بنایا ہے اس کی عبادت کرو، یہ انصاف ہے جی، جس کا کھاؤ اسی کا بولو گاؤ، کھاؤ ہمارا اور گاؤ پڑوس کا، بیوی ہماری، شادی کر کے ہم لائے، سر کے بال سے لے کر ناخن تک ہم نے ہر چیز کا بندوبست کیا، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، بڑی سے بڑی چیزیں، گھر ہم نے دیا، کپڑے ہم نے دیے، زیور ہم نے دیے، کھانے پینے کے سب کچھ ہم نے انتظامات کیے، اور اٹھتے بیٹھتے وہ پڑوسی کا نام لے، اٹھتے بیٹھتے کسی کا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نام پر ادھر ادھر عیاشیاں ان کے نام لے، بولو شوہر کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو شوہر کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شوہر اگر باغیرت ہوگا تو ہوگا، جو بے حیا ہوتے ہیں ان کو کوئی تکلیف، بلکہ اس کو اور دھندے پہ لگا دیتا ہے، کوئی بات نہیں چند پیسے کما کے لا میں عیش کروں۔ ہم وہ شوہر نہیں ہیں، ہم وہ مرد نہیں ہیں جو عورتوں کی کمائیوں پہ زندگی گزارے، ہم وہ مرد نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں جو غیر اللہ کو پکار کر اور اپنے آپ کو پاک دامن بھی بنی، مسلمان بنی، اسلام کا دعویٰ۔ اسلام ایسے لوگوں کو پسند، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ وہ کیا کہا جاتا ہے؟ پارٹنرشپ، ساجھیداری، بیوی ہماری، دوسرا کوئی ہمارا دوست ساجھیدار بنے، اور دوست تو دوست ہے، آپ کا بھائی پارٹنر بن سکتا ہے، بولو زمین اور جائیداد میں گھر میں پارٹنر بن سکتا ہے، لیکن بیوی میں اللہ اکبر، ہرگز تم پارٹنر نہیں بن سکتے۔ تم دنیا میں ساجھیداری کر لو، کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن تم اللہ کا ساجھیدار بناؤ کسی کو، یہ گالی سے بھی بدتر ہے، یہ زنا سے بھی بدتر ہے، یہ بدکاری سے بھی بدتر ہے کہ کھاؤ اللہ کا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سورج اللہ کا، ہوا اللہ کی، آکسیجن اللہ کے، سب کچھ اللہ کا، آنکھ اللہ نے بنائی، زمین سب کچھ تم نعمتیں دیا اللہ نے دی ہیں، اور تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے اینٹ پتھر کے دیوی دیوتا بناؤ، مورتیاں بناؤ، شکلیں بناؤ، صورتیں بناؤ، کاغذ کی کھپچیوں کے کاغذیے بناؤ، چدے بناؤ، چبوترے بناؤ، علم بناؤ، پھر ان کو تم اٹھتے بیٹھتے پکارو، ان کو مشکل کشا سمجھو، ان کو حاجت روا سمجھو، دے اللہ، کھلائے اللہ، پلائے اللہ، پکارو غیر اللہ کو، تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو یہ بے ایمانی ہے کہ بے ایمانی نہیں، یہ بے غیرتی ہے کہ نہیں بے غیرتی؟ یہ ہے اسلام۔ اسلام ہمیں باغیرت بناتا ہے، عدل، اور یہ عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف، ہمیں انصاف کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، یہ اسلام ہے، اور اسلام کا خلاصہ 3 چیزوں میں مضمر ہے۔ میں بہت لمبی تفصیل میں نہیں جاتے تھے، 3 چیزیں آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہ رہا۔ ایک ہے عقیدہ توحید جو اساس اور بنیاد، دوسرا ہے عمل صالح، اور تیسرا ہے اخلاق۔ تینوں چیزوں کا موٹا مجموعہ اسلام ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں وہ چیز جو دل کے اندر، جس کا تعلق انسان کے دل سے، دل کے اندر گرہ لگا دیا۔ عقیدہ یا عقیدوں کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا، گانٹھ لگانا۔ یہ رومال ہے، آپ نے یوں اس کو گرہ لگا دیا،
گانٹھ لگا کے اس کو گرہ، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ گرہ لگانے کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ گرہ لگانا، یہ عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے، لیکن اسلام نے آپ کو عقیدہ صحیح رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پر آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، رسول پر آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، نماز پر آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، روزے پر آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اللہ کی کتابوں پر آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، رسولوں پر صحیح ہونا چاہیے، یوم آخرت پر مرنے کے بعد یوم آخرت پر صحیح ہونا، یہ تمام صحیح عقیدے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ عقیدہ صحیح ہے یا عقیدہ غلط ہے؟ یہ بھی تو اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی۔ ایک آسمان سے قرآن کریم اتارا گیا، کتاب اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کتاب اللہ کو پڑھانے والے، سکھانے والے معلم اول سید العرب والعجم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا کہ اس قرآن کو میرے بندوں تک پہنچاؤ اور ان کو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھاؤ۔ وہ آئے اور انہیں سمجھائے۔ اب واضح طور پر عقیدہ صحیح وہی ہوگا جو رب کے قرآن میں ہوگا، عقیدہ صحیح وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہوگا۔ یہی سے، اور جو اس کے مخالف ہے وہ عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، اللہ علام الغیوب ہے، اللہ تمہارے سینوں کے یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو اس سینوں کے بھیدوں کو وہ جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام نے بتایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، یہ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، غیب کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو اللہ رب العزت سن رہا ہے، جان رہا ہے، عقیدہ۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارا زندہ یا مردہ، ہمارا کوئی بابا یا ہماری کوئی بابی، آج کل بابی بھی نکلی، بابا بھی نہیں، اور بولو جہاں بھی کفر ہوگا، شرک ہوگا، مختلف شکل و صورتیں اس کی ہوں۔ اسلام کی ایک ہی شکل، یہی پوری حکمت۔ امریکہ میں بھی ہو، یہی 5 وقت کی نماز ہے، وہی اذان ہے، وہی اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ایک ہی شکل۔ روزے کی بھی وہی شکل، نماز کی بھی وہی شکل، حج کی بھی چاہے دنیا میں کہیں بھی لے، لیکن کفر اور شرک اور بدعات کی علامت اور نشانی یہی ہے کہ رنگ برنگی، ہر جگہ الگ الگ، ہر جگہ اس کی شکل الگ الگ، جس جگہ جو اس کی شکل الگ، صورت الگ، وہاں کچھ الگ، یہاں کچھ الگ، وہاں۔ تو اب آج کل بابی بھی نکلی ہے، بابا بھی نکلے ہیں، اور بابیاں بھی نکلی ہیں، بابیاں اب ہے بڑھا کے تو بھابیاں ہو جائیں گی۔ ہاں لوگوں کو مرید کر رہی ہیں، لوگوں کو وہ باقاعدے آپ ایسے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کلپیں نکلی ہوئی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ ہمارے بابا، یہ ہمارے بابی، یہ ہمارے قبر والے، یا زندہ یا مردہ، یا پتھر یا پیڑ یا پودا، یا یہ مائک یا پانی یا آگ یا کوئی بھی، یہ بھی عالم الغیب، یہ بھی دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ ان کے پاس جاؤ تو سب کچھ پرکٹ ہو جاتے، سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، ہماری مصیبتوں کو جانتے ہیں، ہم آتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو بھی سنتے ہیں، پکار پہ آتے ہیں۔ حیدرآباد کے اندر ایک مولانا چیخو ہے، کوئی مولوی چیخو صاحب کہتے ہیں تم ابھی زبان سے ابھی ان کو پکارتے بھی نہیں ہو، صرف یا غیب میں نکلتے ہو، ہوش پاک حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت کو جھوٹے والوں۔ ایسے ایسے مکار، ایسے ایسے عیار آپ کے شہر میں، پورے ہندوستان کے اندر گھوم رہے ہیں، ایسے ایسے قصے، ایسے واقعات۔ علماء والحدیث، اسلام دوسروں سے تھوڑی رسوا ہوا، اسلام اپنوں کی بدتمیزیوں سے اور اپنے کے بد کردار اور اس طرح کے بد عقیدہ، بد مذہب لوگوں سے اسلام رسوا اور ذلیل ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے ایسے کیا ہو تو عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدہ صحیح کیسے ہوگا اور غلط کب ہوگا، اس کی کسوٹی کیا ہے، اس کا میزان کیا ہے، اس کا ترازو کیا ہے۔ عقیدہ ایک اصول یاد رکھو،
قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا تو عقیدہ صحیح ہوگا، اور قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو عقیدہ صحیح نہیں۔ نمبر ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہاں بڑی گڑبڑی ہو رہی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کے پرسوں ایک صاحب ملے، کہنے لگے مولانا یہاں مسجدوں کے اندر ایسے ایسے نوجوان بھی پیدا ہوئے اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ کیسے قرآن کی طرح ہو سکتا ہے؟ اس میں شک اور شبہ پیدا کرتا ہے۔ بالخصوص وہ اہل الحدیث کی مساجد میں رہتے ہیں، اہل حدیث کے مساجد میں بیٹھتے ہیں اور ایسے درس و دروس میں بیٹھ کر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے چکروں میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، موقع ملا تو کبھی میں بیان کروں گا، لیکن یہ شیاطین ہیں یاد رکھیں۔ ایسے نوجوانوں کو کسی اہل علم، صاحب علم جو یہاں پہ موجود ہیں، اہل علماء، ان کی خدمت میں حاضر کرو، وہ ان کو سمجھائیں، نہیں تو ان کو چوٹے مار کے مسجد سے باہر کر دیا۔ ان کی داڑھیاں، ان کی موچھیں، ان کے ٹوٹے پجامے نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ داڑھی، موچھ، ٹوٹے پجاموں سے آج بڑا لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے جبے جہنم کے داعی بنے ہوئے ہیں، جی جناب، جہنم کی طرف دعوت دینے والے موجود ہیں۔ اللہ ان کے شر اور فتنے سے امت کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ ٹھوس یا عقیدہ صحیح کب ہوگا، غلط کب ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں ایک بات میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ بات تھی کہ اب کوئی کہہ سکتا ہے ہم کیسے سمجھیں کہ عقیدہ جو صاحب ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن سے دلیل دیتا ہے، حدیث سے دلیل دیتا ہے، تو ہم تو عام لوگ ہیں، ہمیں کیسے سمجھ آئے؟ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اتنے عام بھی سبق نہیں رہے الحمدللہ ایجوکیٹ ہمارے بچے، آپ علماء عالم بھلے نہ بنے، لیکن بہرحال ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، لائے بہت سارے، پھر وہ عالم ہیں، حافظ ہیں، اور تھوڑا موڑا بہت سارے لوگ جو ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ علم رکھتے ہیں، اور اتنا علم رکھتے ہیں کہ وہ، اور اللہ رب العزت بھی ان کی رہنمائی کرتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ تو میں ایک اصول آپ کو بتایا دیتا ہوں، قرآن یا احادیث کو پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور بطور دلیل پیش کرنا اس سے بھی مختلف ہے۔ تیسری چیز جو میں آپ حضرات کے دماغ میں رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اصول ہے، قاعدہ ہے اسلام کا کہ قرآن اور احادیث کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا اور سمجھایا۔ آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ، ابھی تک تو آپ کہتے تھے قرآن کی مانو، حدیث کی مانو، جس میں صحابہ کو آپ نے تیسرا کہاں سے جوڑ دیا؟ کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتا؟ کوئی بھی کہہ سکتا، کوئی بھی چاہے، یہ سوال ہی چاہے لانا، اس کو قرآن کا پتہ نہیں، اس کو ہم اپنی طرف سے ہم نے نہیں گزرا ہے، نہ ہی ہم اپنی طرف سے یہ منہج بیان کر رہے ہیں، یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ نے قرآن کریم میں یہی طریقہ بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ اے لوگوں اسی طرح سے تم اپنی زندگیوں کو گزارو، سنوارو اور اسی راستے پر چلو، یہی منہج ہے، یہی طریقہ صحیح ہے، اس کے خلاف جاؤ گے مشکل ہو جائے گی۔ مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں، آپ کہو گے کہاں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ کے فَإِنْ آمَنُوا، میں نے کیا کہا آپ سے؟ قرآن کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا اور نبی نے صحابہ کو سمجھا، ٹھیک ہے؟ حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا اور سمجھایا، خود انہوں نے اسلام کو کس طرح سمجھا، قرآن کو کس طرح سمجھا، وہ آج بھی ہمارے پاس احادیث اور آثار صحابہ کی شکل میں موجود ہے، صحیح ہے، غلط ہے، انہیں بھی تحقیقات موجود ہیں، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اہل علم نے اس کو تچنا یا ناکام نہیں چھوڑا، موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو، قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ نے سمجھا اور سمجھایا۔ موٹی سی بات ہے، موٹی سی چیزیں، موٹی موٹی بات۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، مثال میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، شیخ الاسلام ہیں ہندوستان، زندہ ہیں، یو پی کے ہیں، بہت بڑے مقرر، نام نہیں لینا چاہتا، مسجد کے اندر ہے، تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، شیخ الاسلام ہیں، وہ اپنے آپ یہاں ہندوستان میں جس کو جو وہ اپنے آپ سائیکل لگا لے، شیخ الاسلام والمسلمین، میں ایسے لوگوں کو سائیکل اسلام سمجھتا ہوں، یہ اسلام سے پیدل سائیکل اسلام لوگ دلیل دے رہے ہیں غیر اللہ کو پکارنے۔
غوث پاک کو پکارو، فلانے بابا کو پکارو، فلانے ڈھاکہ بلاؤ، ان کے فریاد کرو، جائز ہے، حلال ہے، قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں، قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں. کیا ثبوت؟ ایک زمانے میں بھی اس میدان کا کھلاڑی تھا اور آپ لوگ جیسے بیٹھ کے منڈیاں ہلا رہے ہیں، جب میں اس کے الٹا بیان کر رہا تھا جب بھی منڈیاں ہلتی تھی. سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے قادری، بھائی چومنے چلتے تھے. ارے یارو کچھ تو غیرت رکھو یار، کچھ تو عقل رکھو. کوا کان دیے جا رہا ہے تو کوے کے پیچھے نہ دوڑو، اپنے کان دیکھو تمہارے ہیں کہ نہیں. جو چاہے تمہیں استعمال کر لے، تو اس سے بہتر طوائف ہو گئی. تو ہم کوئی طوائف تھوڑی ہیں بھائی. کسی شوہر، کسی عورت کا شوہر اگر موجود ہے، اس کا باڈی گارڈ موجود ہے، انگ رکشک موجود ہے، تو غیروں کے پاس کیوں؟ اور کوئی اسے گھور کے دیکھ سکتا ہے یا اسے ہاتھ پکڑ کر کے اس کا شوہر موجود ہو کہیں لے جا سکتا ہے؟ شوہر اس کے ہاتھ کاٹ دے گا، اس کا پاؤں کاٹ دے گا، پھر کاٹے گا. تو ہمارے پاس باڈی گارڈ ہیں، ہمارے ایمان کے محافظ قرآن ہیں، ہمارے ایمان کے محافظ حدیث صحیحہ ہیں. اللہ کا فضل ہے، علماء موجود ہیں. مر تو نہیں گئے اور نہ مریں گے قیامت تک انشاءاللہ. ایک مرے گا، دوسرا مرے گا، تیسرا انشاءاللہ تعالی. اللہ اپنے دین کو چلاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسی منڈیاں اس وقت بھی ہلتی تھی جیسا بھی ہوئی. ایسا نہ بنو، بلکہ سوال کرنے والا بنو. یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے. اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کے بھیجا ہے، اور قیامت تک اسے رہنا ہے، باقی رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں کوئی بھی خلط ملط کرے گا، اس میں کوئی بھی الف با تا سا ادھر ادھر کرے گا، پکڑا جائے گا، اس کا گربان پکڑ کے ہم پکڑیں گے. ایسا تم نے ایسا کیوں کہا؟ یہ جرأت رکھو، یہ ہمت رکھو پوچھنے کی. کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے؟ تو مولوی تقریر کر رہا، شیخ الاسلام زندہ ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. بوڑھا ہو گیا، کہتا خانہ کعبہ کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. واللہ فتویٰ ہے، خانہ کعبہ کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا یا ائمہ حرمین شریف، اسی کا فتویٰ ہے، حرام ہے، نماز ہی نہیں ہوتی، کافر ہیں یہ بھارت کے فتوے، بھارت کے مفتیوں کے فتوے. اب بتاؤ اس میں غلطی کس کی ہے؟ اب کوئی غیر مسلم اگر اس فتوے کو دیکھے گئے ہیں تو ماشاءاللہ سوراخ کو ملا ہوا ہے، گھس جاؤ، کاٹو پیٹو. بھائی اس گھر میں گھسنے کا موقع کس نے دیا؟ غیروں کی کیا مجال تھی کہ وہ ہمیں آنکھ اٹھا کر کے دیکھتے؟ اپنوں نے گھسنے کا موقع دیا، اپنوں نے فرقہ بندیاں کری ہیں، اپنوں نے کافر بنائے، اپنوں نے یہاں پہ حرمین شریفین کے امام کو کافر کہنا کہ کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. فتوے موجود ہیں باقاعدہ یوٹیوب پر، کے اوپر، فیس بک پر باقاعدہ موجود ہیں. دیکھیے ناچ رہے تھا، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور اپنے مخالفین کو وہابی کہتا ہے. سنی رنڈی کے کوٹے میں بھی مر جائے. سنو غور سے، واللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. بولو آمین. اللہ کی لعنت اٹھی بول رہا ہے. وہ مولوی حسبتی کہتا ہے کہ وہابی خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے مر جائے، اللہ کی قسم وہ جہنم میں جائے. اور سنی رنڈی، ایسی لفظ نعوذ باللہ میں بولتے ہوئے مجھے حیا آ رہی. میری ماں بہنیں بیٹیاں سنیں معذرت کے ساتھ، لیکن نقل کفر نہ بولا ہے. رنڈی کے کوٹھے پر سنی اگر رنڈی کے کوٹھے پہ بھی مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا. یہ تعلیم دی جا رہی ہے آپ کو، آپ کے نسلوں کو، آپ کے لوگوں کو، بھارت کے واسیوں کو دینے والا لمبا چوکا گڑ گامان سامان بات کرتے. کیا کریں گے؟ ایسے ایسے شیاطین اس امت کے اندر موجود ہیں، ایسے ایسے لہابی موجود ہیں. ایسے ایسے کون موجود ہیں؟ یہ تو الحمدللہ ہم وہابی ہیں، لہابی تو نہیں. بولو سمجھ نہیں آئی؟ وہابیوں جلدی سمجھ لیا کرو. لہابی سمجھتے ہو؟ ہاں، تو ان کے ماننے والے سے پہلا عید میلاد النبی اسی نے منایا. آ رہا دن ماشاءاللہ، اعوذ باللہ، اللہ ہم ہر فتنوں سے بچائے. آ رہا ایسی فتنے. تو منہج، اس کو کہتے ہیں منہج. قرآن سنت کو سمجھ کر کیسے سمجھنا ہے؟
ہر ایک کو حکم دے دیا تم اپنے مزاج سے سمجھو، تم اپنے مزاج سے سمجھو، تم اپنے مزاج سے سمجھو۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کو نبی اتارنے کی ضرورت ہے، سیدھے قرآن اتار دیتا کہ جاؤ اپنے اپنے منمانی پڑھو، اپنے منمانی عمل کرو۔ لیکن اللہ نے چونکہ ہم کو بنایا، ماں اور باپ اپنی اولاد کی ایک ایک رنگ سے واقف ہوتے ہیں، کتنا فطرتی ہے، کتنا بدماش ہے، بچپن سے واقف ہوتے کہ نہیں واقف، چھوٹا چھوٹا سے پرورش کرنے والے۔ انہوں نے ہمیں جنم دیا، پیدا نہیں کیا، بنایا نہیں، جنم دیا ہے، پھر بھی اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، ماں باپ کی رضا اور خوشنودی میں، ماں باپ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، ماں باپ ناخوش ہیں تو اللہ بھی۔ یہ اتنا رتبہ ان کا مقام ہے اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ صرف ان کے بدن سے پیدا ہوئے ہم، ان کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے تو یہ رتبہ اور مقام۔ تو جس نے ہم کو بنایا لفظ کل سے، جس نے ہمیں اس پانی کے قطرے سے ہمیں گوشت کا لچڑا، پھر ہڈی، پھر چمڑے، پھر چمڑ صورت، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح چاہا اس نے اپنی مرضی سے ماں کے پیٹ میں ہم کو بنایا، وہ کتنا بڑا، پھر اس کا کیا؟ تو وہ ہمارے بارے میں جانتا کہ نہیں جانتا ہم کیا کریں گے کیا نہیں کرنے والے۔ اس لیے اس نے اسے پتا تھا یہ فطرتی ہوگا انسان، اسے ہم دماغ دے رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، یہ جا کے فتنہ ضرور پھیلا کرے گا۔ اور فرشتوں نے بہت پہلے سے نوٹ کر کے کہہ دیا تھا، فرشتوں نے بہت پہلے ہی ناپ جوک کر کے کہہ دیا تھا۔ قرآن کریم میں جس کا ذکر اللہ نے فرمایا، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اللہ دنیا میں فتنہ و فساد اور قتل و خون غارت گری پیدا کرنے کے لیے انسان کو بنانے والا۔ اللہ اکبر۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا ہے، جو میں جانتا ہوں تمہیں۔ رب کے مقاصد کو کون جاننے والا ہے؟ رب کا مقصد کیا تھا، منشا کیا تھی اس کو؟ اللہ کی منشا اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال تو اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے ہم کیسے ہوں گے۔ تو اس نے اپنے نبی کو بھیجا، اور نبی کو بھیجا، کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی جاؤ پوری دنیا میں یہ اعلان کر دو کہ اے دنیا کے لوگوں، میں تم سب کا رسول بنا کر، نبی بنا کر، قائد اور رہنما بنا کر، معلم بنا کر، مزکی بنا کر، کتاب و سنت کا پیغام دینے والا بنا کر، بشیرن بشارت دینے والا، نذیرن اللہ سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ من یطع وقل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یہ کہہ دو جا کر کے دنیا والوں کو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت، اللہ کی مانو، اور کس کی مانو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، اگر وہ منہ پھیر لیں، اگر تمہاری نہ مانے، جو ان کا عمل ہے ان کے ساتھ ہے، اور تمہارا عمل، تمہارا پیغام، تمہاری دعوت تمہارے ساتھ ہے۔ اِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور کہہ دو کہ اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت، رسول کے پیچھے چلو گے تو کیا پا جاؤ؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے اوپر صرف کھلے طور پر، واضح طور پر ہر بات کو بتا دینا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ عذاب دینا، ثواب دینا، اچھا کرنا، برا کرنا، یہ کس کا کام؟ اللہ کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں، رسول کا کام ہے۔ ان علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے نبی آپ کا کام ہے اسلام کو پہنچا دینا، حساب و کتاب کرنا میرا کام ہے۔ تو اللہ حساب، تو اللہ کو پتہ، اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو بھیجا کہ قرآن کو سمجھاؤ، ایسے سمجھو، ایسے سمجھو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے، کوئی آیت گری آپ نے بتائی، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا، صحابہ نے نبی کریم سے پوچھا اے اللہ کے نبی اس کا مطلب کیا ہوا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کر دی۔ مثال کے طور پر وہ واقعہ یاد رکھنا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ کون سا؟ سیف الاسلام، کون سا؟ سیف الاسلام کا واقعہ بھول نہ دو، بہت پیارا واقعہ، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو اپنی منمانی جو سمجھتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے،
الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اہل حدیثوں پر یہ پھپتیاں کسی آتی ہیں کیا؟ ان کے مطلب کی جو ہے وہ صحیح ہے، ان کے مطلب کی جو نہیں ہے وہ غلط ہے. یہ اپنے اپنے مزاج سے قرآن و حدیث سمجھ ہیں، اپنے اپنی مرضی سے. اے میرے بھائیوں، اے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ ایک فقیر کا اعلان ہے. اہل الحدیث کا یہ منہج نہیں ہے، یہ جھوٹا بہتان ہے. اسی طرح سے جیسے کوئی کافر اسلام پر یہ بہتان لگاتا ہے کہ اسلام قتل و غارت گری سکھاتا ہے، دہشت گردی اور آتنک بادیت سکھاتا ہے. جس طرح یہ الزام لگایا گیا مسلمانوں پر، اسلام پر تہمت لگائی گئی، ایسے ہی اہل حدیثوں پر یہ تہمت اور الزام یہ ظالم شیاطین لگا رہے ہیں، یہ کفر کے سوداگر لگا رہے ہیں، یہ شرک و بدعت کے رسیا اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے یہ خبثہ لگا رہے ہیں کہ وہابی اہل حدیث یہ اپنے منمانی جو چاہتے کرتے ہیں. حاشا وکلا، رب کعبہ کی قسم ہے یہ دین کفر کا دین ہو سکتا ہے، یہ مومن کا دین نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن اور حدیث کو سن کر کے اپنی مرضی سے عمل کریں اور اپنی مرضی سے جیسے آئیں سے بھریں. یعنی آپ نے یہ سمجھا ہوا کہ ان کو کوئی اللہ کا خوف نہیں. ہم بتاتے ہیں آپ کو اسلام اہل الحدیث کا منہج اور راستہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا، نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا. یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا اصول ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے. جو اس طریقے پر ہے وہ اہل الحدیث ہے، جو اس طریقے پر نہیں ہے وہ اہل الحدیث نہیں، وہ اہل خبیث ہے. وہ اہل بولو اپنی منمانی ہم کسی کو، ہمیں صحابہ کرام کے مطابق، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. میں نے آپ کو مثال دی کہ اس میں فائدہ کیا ہے اور جو اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یہ آیت کریمہ اتری. ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، مکس نہیں کیا ظلم سے، ان کا ایمان صاف ستھرا، اس میں ظلم کو نہیں ملایا، خلط ملط نہیں کیا. اللہ نے فرمایا وہی لوگ امن و شانتی والے ہیں اور وہی لوگ سیدھے راستے پر، ہدایت جنت کے راستے پر ہیں، اللہ کے راستے پر. سیدھی بات. ایسے کریمہ اتری، صحابہ کرام نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ایّم منا لا یظلم. اللہ کے نبی ظلم، ایمان تو ہم لائے ہیں لیکن ہم نے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی اپنی بیوی کو مار دیا، نوکر کو مار دیا، اس کو کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ زبان سے اس سے کچھ نکل گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو یہ سب تو ہم صبح شام ہم سے ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تو کہتا ہے امن اور سلامتی اور جنت ان کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کریں. تو اللہ کے نبی ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہم میں تو ہر ایک ظلم کر رہا ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پریشان مت ہو، سنو اس ظلم سے جو اللہ رب العزت نے فرمایا. اب یہاں آپ غور کریں، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے عام معنی لیا ظلم کا. ہر ایک کسی کو تھپڑ مار کے کہہ دیا، وہ بھی تو ظلم ہی ہے. یہاں تو بڑی بڑی زمینیں غصب کر کے لوگ اپنے آپ کو علامۃ الدہر ٹوپی اور داڑھی لگا کے بہت بڑے متقی بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مافیا لینڈ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں پتہ نہیں کون سا لفظ ہے، اللہ کرے نہ آئے. لینڈ مجھے نہیں آتا، اللہ کرے نہ آئے. اللہ ایسے لوگوں سے امت کو محفوظ رکھے. قبضے کرتے ہیں جھوٹے کے، مسلمان ہے جناب، نماز تہجد کر، ہر جگہ جسم کو ادھر نماز کے مناظر سمجھ میں آتے ہیں لوگوں، ٹوپیاں لگا لگا خوب عیاشیاں. یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، حرام ہے، یاد رکھو یہ تو ہے ہی ہے ظلم. لیکن یہ وہ ظلم نہیں ہے جو ظلم رسول اس آیت کریمہ میں اللہ نے مراد لیا ہے. مجھے وہ سمجھا، صحابہ نے یہی ظلم سمجھا جو آج ہمارے دماغوں میں آ رہا ہے. نبی سے سوال کیا، نبی نے کہا میرے صحابہ یہاں اس آیت کریمہ میں کہ جو ایمان لائے
اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، مکس نہیں کیا۔ یہاں اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ تم نے حضرت لقمان کی وہ نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی نہیں سنی۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو نبی نے اس ظلم کی تفسیر کو، معنی کو واضح کر دیا کہ ظلم سے مراد ایمان کے بعد شرک پہ عمل اگر کوئی کرتا ہے تو کیا ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، نہ اس کے لیے ہدایت ہے نہ اس کے لیے امن ہے۔ لیکن امن اور ہدایت ان کے لیے ہے جو ایمان کو ظلم سے کبھی بھی ملوث نہیں کرتے، ظلم سے، شرک سے اس کو خلط ملط نہیں کرتے، وہی با ایمان ہے، وہی جنتی ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ کس نے کلیئر کی؟ کس نے وضاحت کی؟ اللہ کے اس بات کی تشریح اور تفسیر کس نے کی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کی سمجھ میں آ گیا؟ صحابہ کی سمجھ میں آ گیا؟ کہاں؟ تو اب اس کو ہم لیں گے۔ اب کوئی کہے نہیں جناب علی کی آیت کریمہ میں یہ مراد ہے، وہ ظلم مراد ہے، وہ ظلم مراد ہے، ہم کہیں گے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا شرک ہے تو شرک۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اللہ کے رسول سے سمجھا ہے اور ہم تک پہنچائی مثال۔ اب آئیے میں مولوی سیکل اسلام کی طرف چلتا ہوں۔ مولوی سیکل اسلام دیکھو غیر اللہ کو پکارنے کی دلیل قرآن سے بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے قرآن میں لکھا ہوا، کہاں لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کہا سنو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے کہا کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال بلا، ابراہیم نے کہا اے اللہ کیوں نہیں، کیوں نہیں، لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو مردوں کو زندہ دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، ذبح کر لو، کیا کر لو؟ ذبح کر لو، اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، 4 پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان کے گوشت کو، ہڈیوں کو، گوشت کو، پروں کو، ٹانگوں کو، سب کو ایک دوسرے میں خلط ملط کر دو، مکس کر کے چاروں جانب پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، الگ الگ رکھ دو ان کو۔ ثم ادعوہن، اے ابراہیم پھر ان کو تم آواز دے کر پکارو، تم ان کو پکارو، یاتینک سعیا، وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتی ہوئی آئیں گی، زندہ ہو کر دوڑتی ہوئی آئیں گی۔ ابراہیم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چڑیوں کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کیے، بوٹیاں بوٹیاں کری، خلط ملط کری، 4 پہاڑوں پر ڈال کر کے پھر ان کو پکارا، پھر ان کو پکارا اور وہ دوڑتی ہوئی آ گئی۔ شیخ الاسلام دلیل لے رہا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں مجھے ایمانداری سے بدلا، ابراہیم نے جن چڑیوں کو پکارا تھا وہ چڑیاں زندہ تھیں یا مردہ تھیں؟ اب اتنا کہنا بھرنا ہے تکبیر، سب کی سمجھ میں آ گیا، شیطان نے وہ سوچا آگے سن، ابراہیم نے جن چڑیوں کو پکارا تھا وہ زندہ تھی یا ذبح ہونے کے بعد بھی زندہ تھی؟ ذبح ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ان کے اپنے پروں کا بھی حساب و کتاب نہیں تھا، مکس، اور پکارا انہوں نے، اور پکارنے کے بعد ابراہیم کو حکم ہوا، غور سے سنو، ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، اے ابراہیم ان مردہ چڑیوں کو پکارو، ان مردہ چڑیوں کو پکارو، پوچھو ان وہابی مردودوں سے، مردوں کو پکارنا
اگر شرک ہوتا تو اللہ ابراہیم کو شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ اور اس پہ نعرے رکھیں۔ اب بتاؤ کتنی پیاری دلیل ہے دلیل کی بھی مضبوط ہے، قرآن کی ہے۔ آپ کا کیا جواب ہوگا اس کو؟ یہ میں کبھی پوچھوں گا، ابھی میں جواب نہیں ایسے ایسے شیاطین ہدایت اور توحید اور سنت کے اسلام کی راہوں میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ شراب کھانے میں نہیں، میں کھانے میں نہیں، میں کدے میں نہیں، رنڈی کے قواعد کے کوٹوں میں نہیں، روڈوں چوراہوں پر نہیں، کہاں بیٹھوں گا؟ جنت کا جو راستہ صراط ہے اس پر بیٹھوں گا۔ اب اس پر بیٹھے گا جنت کے راستوں پر، تو بتاؤ وہ کس کی شکل میں بیٹھے گا؟ جنت کے راستے پر گروے بستر میں بیٹھے گا؟ آپ جائیں گے وہاں ہاتھ چومیں گے، جوگی رمانا مانا لے کے بیٹھے گا، ڈھول تاشے بجاتے ہوئے بیٹھے گا، شراب کی بوتلیں لے کے بیٹھے گا۔ بولو جنت کا راستہ ہے؟ جتنی بھی حرام چیزیں ان تمام کو لے کر کے جنت کے راستے میں بیٹھے گا۔ وہ تو اس شکل و صورت میں بیٹھے گا جس شکل و صورت میں آپ اپنے ہادی اور اپنے مرشد اور اپنے رہبر کو دیکھنا اور قائد کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ تصویر لے کے بیٹھے گا، جہاں شرم آئے گی بڑے بڑے دامن نچوڑنے تو فرشتے وضو کرے، ایسی شکل و صورت لے کے بیٹھے۔ سر دامنی پہ خیر ہمارے نجائز جو دامن نچوڑنے تو فرشتے وضو کرے، ہم تو ایسے پاک دامن ہو کے وہ بیٹھے گا کہ فرشتوں کو بھی حیا ہے، شک ہو جائے یار یہ اتنا بڑا شیطان ہو سکتا ہے۔ اے اللہ تیری رحمتوں پہ قربان، تیرے قربان پر قربان، تیرے قرآن پر قربان۔ اے میرے نبی، امت کی طرف سے تمہارے پر کروڑا کروڑ زمین کے ذروں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے ہمیں ایک ایک بات بتا دی ہے اللہ کی قسم، ایک ایک بات بتا دی ہے فتنوں کی اور ان تمام سب فتنہ گھروں کی۔ تو عزیزو یہ حشر کب ہوگا کہ مردوں کو پکارنا؟ اب کوئی تم سے کہے، اب سنو آگے، اللہ کے حکم سے ابراہیم نے مردوں کو پکارا، تم کہو کہ مردوں کو پکارنا شرک۔ اب اگر تم سے کہے کوئی کہ مردوں کو پکارنا شرک ہے، تم سے کہہ دو ہم کیا جانے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ہم تو براہیمی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہم کس کو زندہ کر رہے ہیں؟ براہیمی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ مردہ چڑیوں کو پکارنا اگر شرک نہیں ہے تو مردہ ولیوں کو پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ چڑیوں اور ولیوں کا تماشا دیکھا، قافیہ بندیوں کا، یہ ہے سید الاسلام۔ ہم نے کہا خیر یہ نتیجہ حشر ہوتا ہے اس وقت جب آدمی اپنے منمانی قرآن کی تفسیریں اور قرآن کے معنی اور مفہوم کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ دعاۃ علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے دعات ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جو تمہاری زبان بولنے والے تمہیں میں سے ہوں گے، لیکن جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی، آپ کے صحابہ اگر اس طرح سے ایمان لائیں، اے میرے نبی، لوگ اگر اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح آپ کے نبی کے صحابہ ایمان لائیں، جس طرح آپ کے نبی کے صحابہ کا کیریکٹر ہے، جس طرح آپ کے نبی کے صحابہ کے اعمال ہیں، جس طرح آپ کے نبی کے صحابہ کے اخلاق ہیں، معاملات ہیں، ایمان اور عقیدے ہیں، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لائیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فقد اهتدوا، تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وہ لوگ جنتی ہوں گے، وہ لوگ صحابہ کے ساتھ جنت کے راستے پر ہوں گے۔ یہ منہج ہے جو اللہ بتا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری امت کے لوگوں، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ اول تفصیل، یہ منہج ہے، نبی نے ہم کو بتایا کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، تو اس طرح سے جس طرح سے اللہ اس کے رسول نے، اللہ نے اپنے نبی کو اور رسول نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، ہمیں بھی اسی طرح سے ایمان رکھنا ہے، اسی طرح سے عقیدہ رکھنا ہے۔ تھوڑا سا جواب دے کر کے تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو کہ ربانی صاحب نے بتایا نہیں، جواب نہیں دیا، اس کا جواب یہی ہے جو میں نے بھی بتایا کہ اگر یہ قرآن سے مردوں کو پکارنا اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت سیدنا ابو بکر کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد یا زندگی ہی کے اندر کہیں قائم و حاضر اللہ کے نبی کو پکارتے رہے، غائب میں پکارتے رہے کہ اللہ کے نبی اب تو اٹھیے، اب تو ہماری مدد کیجیے، پورا مدینہ باغی ہو گیا ہے، مدینے کے چاروں طرف ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، اے اللہ کے نبی خطرہ ہے صحابہ کے اوپر، اٹھیے، سنیے، امت کی قیادت کی۔ پکارا حضرت ابوبکر نے، ایک دلیل دے دو، حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو مدد کے لیے پکارا، حضرت عمر حضرت عثمان نے کسی کو مدد کے لیے پکارا، نبی کے پہلو میں گھر کے اندر نبی مسجد نبی کے قریب ہی آپ کو 50 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، آپ کے سینے پر چڑھ کر آپ کو مظلومانہ طور پر مدینے کی دھرتی پر شہید کر دیا گیا، جو اور آپ کی بیوی کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، دوبارہ مدد کے لیے، کیوں نہیں؟ یہ منہج ہے۔ صحابہ نے کسی کو نہیں پکارا، ابو بکر نے کسی کو نہیں پکارا، خود اپنے نبی کو نہیں پکارا، عمر نے ابو بکر کو نہیں پکارا، عثمان نے عمر کو نہیں پکارا، حضرت علی نے عثمان کو نہیں پکارا، کسی کو نہیں پکارا کسی نے۔ تو تم کہاں سے یہ معنی اور مطلب لے کے آ رہے ہو؟ یہ تمہارے اپنے اسی مشرکانہ اور بدعتیانہ فکر اور عقیدے کی ترویج اور نشر و اشاعت کی سوچ ہے، جس کے ذریعے تم امت کے اندر اپنا بنایا ہوا خود ساختہ دھرم، اپنا بنایا ہوا اہل السنہ کے نام پر لیبل لگا کر کے کفر اور شرک کو امت کے اندر پھیلا کر امت کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ فاسد ہے، اس لیے یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے اور صحابہ کے بھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک جواب دیجیے، دوسرا جواب اسی میں، جھوٹ جب آدمی بولتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا نقطہ چھوڑ دیتا ہے جہاں سے آپ اسے پکڑ کے گھسیٹ سکتے ہیں، کیونکہ جھوٹ جو بولتا ہے اس کو عقل نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے ہمارے دیش میں جھوٹ خراب ہے، جھوٹ بولنے والوں کی کثرت ہے اور جھوٹ بولنے والے سردار بنے ہوئے، ہمارے حکمران بنے، جو جتنے جھوٹ بولے وہ اتنی بڑا، جہاں جائیں وہیں پھینک پھانک، وہیں لفاظی، وہی جھوٹ۔ بس اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے دیش کو بھی جھوٹوں سے محفوظ رکھے، ایسے گپ باز اور جھوٹے پھینکوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ انہیں نیست نابود فرمائے۔ تو اس نے بھی کہا کیا؟ مردہ چڑیوں کو پکارنا، مردہ چڑیوں کو پکارنا اگر شرک نہیں تو مردہ ولیوں کو پکارنا۔ تو اس سے بہت دو باتیں یہاں اب ٹکراتی ہیں۔ وہاں مردہ چڑیوں کو پکارنے کی بات، تم نے کہا ولیوں کو، کس کو؟ تو تم تو کہتے ہو ولی زندہ، تم تو کہتے ہو ولی زندہ، تو یا تو وہ زندہ اور یا مردہ، نہیں سمجھ میں بات ہے؟ تو تیری وہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، یا یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، دونوں میں سے عقیدہ صحیح کر لے، تیرا جواب ہم خود دے دیں گے، وہیں اس کا جواب ہے۔ خیر، بہت ساری مثالیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو مثال دوں، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عقیدہ صحیح کیسے ہوتا ہے اور غلط کیسے ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو ایمان ٹھوس ہو، مضبوط ہو، یہ عقیدہ صحیح ہونے کی دلیل ہے، علامت قرآن و سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے مطابق۔ صحابہ کرام نے کبھی کوئی مقام درگاہ نہیں بنایا، کہیں کوئی شدہ حالت چلوتا۔ میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے ماحول کی بات کرو، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی بات کرو۔ صحابہ کرام نے کیا ہوگا کو بھی بتاؤ،
ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. جھگڑا نہ کرو, غصہ نہ کرو, کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تمہارا اللہ ایک ہے, ہمارا بھی اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, عقیدہ ہے, سب کچھ ایک ہے, پھر ہم ایک کیوں نہیں, کیوں جھگڑا کرتے ہو, کیوں فساد کرتے ہو, کیوں لڑائی کرتے ہو؟ مت کرو لڑائی, جھگڑا مت کرو, دلیل دے دو, ہمارا سر جھکے گا دلیل پر. تم ایک نہیں علم کلم بابی بابا لا کے ہم کو دلیل دو گے, وہ ہم نہیں مانتے, وہ ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھیں, کیونکہ ایسے مکار اور غیار ہم دیکھ چکے. ہم کو ایسے مکاروں کے دلائل کی ضرورت ہے, ہمیں رب کے قرآن کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت ہے. عزیزان محترم, یہ منہج رکھو گے انشاءاللہ تو عقیدہ, خلاصہ اسلام یہ ہے کہ عقیدہ آپ کا ٹھوس اور مضبوط. نمبر 2, آپ کا عمل. عقیدے کے بعد, ایمان کے بعد آپ کا عمل بھی مضبوط ہونا چاہیے, پیغام ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. عمل آپ کا حضرات صحابہ وہی بات اسی طرح سے جس طرح سے عمل صالح وہ عمل ہو, دو عمل کی بھی تو عمل غلط اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. چوری چکاری کرو گے تو برا ہے, امانت اور خیال امانت داری سے رہو گے, سچ بولو گے تو یہی عمل کیا ہے, اچھا ہے. تو اسلام اچھے اچھے اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. اچھے اعمال کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھو, صحابہ کرام کی سیرت طیبہ پڑھو, کبھی جھوٹ نہ بولو, چغلی نہ کرو, غیبت نہ کرو, کسی کے مال اور جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ نہ کرو, کسی کو ناجائز طریقے سے گالی گلوچ مت بکو, کسی کو قدر و خون مت کرو, کسی کی ایک انچ زمین بھی اگر ہے تو اسی دنیا کے اندر اس کو واپس کرو, کسی کو ستاؤ نہیں, کسی کو برا بھلا مت کہو, سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. یہی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, بات لمبی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے اللہ سے ڈرنے والے, اللہ اکبر, کہ مسجد نبوی کے اندر تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے. آپ اٹھے اور مسجد کے اندر جا رہے ہیں, آپ کا اندھیرا تھا, بجلی تو تھی نہیں, چراغ جلتے تھے, وہ اندھیرا ہو تھا کمرے میں, مسجد نبوی کے اندر دکھائی نہیں دیا. آپ کا قدم مبارک کسی صحابی سوئے ہوئے کے قدم مبارک سے ٹکرا گیا تو اس نے کہا اندھے ہو نظر نہیں آتا. اس کو بھی کیا معلوم کہ کون آدمی, کہا اندھے ہو نظر نہیں آتا. آواز آئی, معاف کرنا میں اندھا نہیں ہوں لیکن اندھیرا ہے, یہ پیر ٹکرا گیا, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. وہ ہوش میں آ گئے, اللہ کے نبی کی آواز ہے یہ تو اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے کہ اللہ کے نبی زہر نصیب آپ کے قدم پہ کیا سر پہ رکھیں تو ہم تو سمجھیں گے کہ ہم تاجدار ہو گئے. اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیے, میری زبان سے اتنا خطرناک جملہ نکلا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, تم بھی حق پر تھے, تمہارے پیر کو ہمارے پیر سے اذیت پہنچی. نماز پڑھی آپ نے, فجر پڑھائی, اس صحابی کو بلایا, کہنے لگے بھائی میرا پیر تیرے پیر سے ٹکرایا تھا, مجھے معاف کیا. کہا اللہ کے نبی معاف, اللہ معاف کرے. کہنے لگے نہیں, میں اس وقت سمجھوں گا تم نے معاف کیا جب تم میرے ساتھ گھر میں چل گئے, میرے ساتھ ناشتہ کرو. اللہ کے نبی بس ہو گئے, میں نے معاف کر دیا. کہنے لگے نا چلو ہمارے ساتھ. آپ ان کو لے کے آئے, گھر پہ ناشتہ کروایا, کھلایا پلایا, کہا معاف کیا. کہا اللہ کے نبی جس سے معاف کیا, کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے جس سے. کہنے لگے نہیں, میری کچھ بکریاں فلانی وادی کے اندر, کچھ بکریاں ہیں جو میری ہیں, میں انہیں تجھے بطور ہدیہ دے رہا ہوں, جا کر کے تم ان بکریوں کو وہاں سے پورے حاضر کر لو, تو تب میں سمجھوں گا کہ تم نے معاف کیا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کا حساب. اللہ اکبر, یہ نبی کائنات کا حال تھا, یہ معلم کائنات کا یہ حال تھا. ہمارے مربی, ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر آپ اللہ کا خوف اتنا محسوس کرتے تھے. اور آج ایسے پیر ٹکرانا تو بڑی دور کی بات ہے, پورا چھری سینے میں خوف کر کے معافی کی بات آپ کر رہے ہیں, الٹے مقدمے کرواتے ہو, الٹے ایک دوسرے کو پھنساتے ہو, جھوٹی گواہیاں دیتے ہو, چوریاں کرتے ہو, اور نہ جانے کیسی کیسی مسلمان حرکتیں کرتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر افسوس ہے, ایسے کردار کے اوپر اور ایسے لوگوں کے اوپر افسوس ہے. پھر الزام دیتے ہو اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے اس اسلام کو اتارا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, اور جس کی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, ارے وہ شمع کیا بجھے گی کہ روشن کھلا ہے, وہ شمع کبھی بجھنے والی نہیں ہے. یریدون ان یطفئوا بافواہہم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونگوں سے اسلام کے چراغ کو گل کر دیں. یہ اسلام کے چراغ کو گل نہیں کر سکتے, اللہ ہی سے غالب کرے گا انشاءاللہ. ہم صحیح ہو جائیں, ہمارا کردار, ہمارا عمل صحیح ہو جائے, ہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیروکار ہو جائیں,
ہمارا عمل بھی نماز، روزہ، حج، زکات، اخلاقیات کے معاملے میں اللہ اکبر، حضرت صفیہ، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت صفیہ جو یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، مسلمان ہوئی، ان کے اور ان سے اللہ کے نبی نے شادی کی، قد میں ام المومنین تھی، مومنوں کی ماں اللہ نے بنایا، قد میں تھوڑی چھوٹی تھی، کسی موقع پر حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، ارے وہ ٹھگنی ہے، یہودن کی بیٹی ٹھگنی۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ واللہ لقد قلت کلمۃ، اللہ کی قسم عائشہ تم نے جملہ ایسا کہا ہے، اگر سمندر کے نیچے پانی میں بھی اس جملے کو ڈال دیا جائے تو اس جملے کی تلخی سے، شور سے، اس کی کڑواہٹ سے پورے سمندر کا پانی کڑوا۔ تم نے کیا بات کی؟ اپنی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ کو آپ نے تنبیہ کی، اور آج ہم اپنی زبانوں کو اسٹینڈ گن بنا کر ایک دوسرے کے خلاف، بیویوں کے خلاف، بیویاں شوہر کے خلاف، ان کے خاندان وہ ان کو گالیاں، قنوط، نہ جانے کیا کیا ہم کہتے اور سنتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں یہ ہمارا کردار نہیں ہے، ہم اپنے اخلاق کو درست کرنے، کردار کو درست کرنے، معاملات کو درست کرنے، ہمارے معاملات قرآن و سنت کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ صرف آمین رب العالمین نہیں، نماز صرف قرآن سنت کے مطابق ہم ضرور پڑھتے ہیں، اور پورا کردار ہمارا شیطان کے کردار کے مطابق، نبی کی سیرت کے موافق نہیں۔ اس لیے اگر آپ واقعی امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، تو یاد رکھو اپنے عمل کو بدعات سے ملوث نہ کرو، اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہ کرو، اپنے اخلاق کو بد اخلاقیوں کی گندگیوں سے دور رکھو۔ انشاءاللہ یہ خلاصہ ہے اسلام کا، یہ نچوڑ ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھوس اور مضبوط ہونا چاہیے۔ توحید کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں، توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، توحید میں کوئی بھی کسی سے مفاہمت نہیں، عمل میں ہمارا نبی کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، بدعات کی کوئی گنجائش نہیں، اخلاق بھی ہمارا صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے اسلام کا۔ اللہ ہمیں اس کے مطابق رہنے اور سہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ یتیم ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز پاک تھا۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ بیست پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے، پورے بھارت میں جانا چاہیے کہ لوگوں کو، تاکہ لوگوں کے دماغوں سے غلط فہمیاں دور ہوں کہ اسلام زمانے میں مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، اتنا ہی یہ اٹھے گا جتنا کی دباؤ کے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسلام زندہ رہے گا، مسلمان باقی رہیں گے، اللہ کے گھر باقی رہیں گے، دنیا باقی ہے تو مسلمانوں کے لیے پوری پورے زمین مسجد ہے۔ بولو بلڈوزر والوں سے کہ پوری زمین کو کھودو بلڈوزر سے، ہے کتنے بلڈوزر لگا، مسجدیں تم توڑو نہیں، زمینیں کھود ڈالو، زمینیں کھود ڈالو، ہماری نمازیں سمندروں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمیں کبھی گرانے کی کوشش نہیں کرنا، بس مسلمانوں کے کردار کو اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ آتے بہت لیکن انشاءاللہ پھر کسی موقع ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سوال و جواب کی نشست 15 منٹ ہے، انشاءاللہ تبارک رسول ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا یابی عطا فرمائے، جو قرضدار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں اللہ انہیں کرب و نصیب فرمائے، اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کے گود کو ہری فرمائے، ان کے آنگنوں میں کاریاں کرے۔ اللہ تعالیٰ جو غریب ہیں انہیں مالدار بنائے، جو مالدار ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہمارے ایک بڑے عالموں میں سے ایک عالم استاد الاساتذہ مولانا ابوالعاص وحیدی صاحب، وہ ابھی بیمار ہو چکے ہاسپٹل میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اور جتنے بھی علماء، دعاء، مبلغین اور عام لوگ بھی، جتنے بھی امت کے محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔